پاکستان کا وینزویلا میں بدلتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان تمام فریقین پر تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ناگزیر ہے۔ پاکستان وینزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان وینزویلا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وینزویلا میں مقیم پاکستانی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو کو آج مینہٹن کی عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان۔ منشیات اور دہشت گردی کے الزام کے تحت مقدمہ چلے گا۔ وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی کارروائی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی آج ہوگا۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کو امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا روڈریگز نے درست کام نہ کیا تو انہیں مادورو سے بھی زیادہ بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ وینزویلا کی نائب صدر نے عدالتی حکم پر صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ڈیلسی روڈریگز نے صدر مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا تھا کہ وینزویلا کے واحد صدر نکولاس مادورو ہی ہیں۔ وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ سیکیورٹی خدشات پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان۔ ICC سے بنگلہ دیش کے تمام میچز بھارت سے منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بنگلہ دیش بورڈ نے فیصلہ پلیئرز، ٹیم آفیشلز، بورڈ ممبرز اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل نے کہا کہ بھارت کرکٹ بورڈ کی جارحانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیوں کے تناظر میں بنگلہ دیش بورڈ کے فیصلہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ بھارت میں انتہا پسندوں کی دھمکیوں اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے حکم کے بعد IPL میں شاہ رخ خان کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز نے اپنی ٹیم سے بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو نکال دیا تھا۔ مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے پر شاہ رخ خان کو غداری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اگلے ماہ بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے میچز بھارت میں شیڈول ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے کراچی میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ بلدہ رئیس کوٹ میں 4 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق دھماکہ خیز مواد ڈرمز میں بھر کر شہر میں منتقل کیا گیا۔ 60 ڈرم، 5 گیس سلنڈرز اور منی ٹرک کو قبضے میں لے لیا۔ کارروائی زیر ریاست دہشت گردوں کی نشاندہی پر کی گئی۔ برآمد کیے گئے بارودی مواد کو بام ڈسپوزل اسکواڈ سے ناکارہ بنا دیا گیا۔ ملک کے مختلف علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، پروازیں متاثر۔ موٹر وے M1 پشاور ٹول پلازا سے رشکئی انٹرچینج تک بند۔ M3 فیضپور سے رجانہ اور M4 فیصل آباد سے شام۔ نیو یارک میں بروکلن حراستی مرکز کے باہر شہریوں کا احتجاج۔ تیل کے لیے خون نہیں، وینزویلا کی سرزمین سے ہاتھ ہٹانے اور آزادی کے حق میں نعرے۔ وینزویلا کے صدر کو بروکلن حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کی مذمت۔ ترکی کے شہر استنبول اور انقرہ میں بھی صدر مادورو کو پکڑنے کے خلاف مظاہرے۔ ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں امریکی سفارت خانے کے سامنے ریلی۔ وینزویلا میں فوجی کارروائی کی مذمت۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی سمیت کئی شہروں میں بائیں بازو کی جماعتوں کی امریکی حملوں کی ریلیاں۔ وینزویلا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ یورپی یونین کا وینزویلا میں تمام فریقین سے کشیدگی سے گریز کا مطالبہ۔ کہا وینزویلا میں جمہوریت کی بحالی کا واحد راستہ عوامی رائے کا اہتمام ہے۔ 26 یورپی ممالک کا بحران کے پرامن حل پر زور، ہنگری شامل نہیں۔ میکسیکو اور شمالی کوریا نے وینزویلا میں امریکی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ عمان نے امریکی کارروائی پر رد عمل دیتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کے احترام اور تحمل کا مشورہ دیا۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے وینزویلا کی خود مختاری اور انسانی حقوق کے احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ اسپین میں وینزویلا تارکین وطن کا صدر مادورو کو پکڑے جانے کی خوشی میں جشن۔ وینزویلا کے جھنڈے لہرائے، ملی نغمے گائے۔ کولمبیا کے دارالحکومت بوگوٹا میں وینزویلا تارکین وطن کا اپنے ملک میں ٹرمپ کی قیادت میں حکومت کی منتقلی کے حق میں ریلی۔
ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری۔ سرکاری رپورٹس کے مطابق ایک ہفتے سے جاری احتجاج میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت 12 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں ہفتے کی شام محدود پیمانے پر احتجاجی مظاہرے دیکھے گئے، مگر مغربی حصے میں تشدد اور منظم حملوں کی رپورٹ موصول ہوئیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایران کی معاشی مشکلات اور کرنسی کی قدر میں کمی کے پیچھے بیرونی دشمنوں کا ہاتھ قرار دیا۔ کاروباری طبقے کے احتجاج کو درست کہا، مگر واضح کیا احتجاج کی آڑ میں فسادات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنئی نے امریکی صدر کی دھمکی کے جواب میں کہا کہ ایران دشمن کے سامنے جھکے گا نہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بیجنگ کا دورہ۔ پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کی مشترکہ صدارت، سی پیک کے جاری اور آئندہ منصوبوں، پیشرفت، باہمی تعاون پر بھی گفتگو۔ دو طرفہ تجارت کے فروغ، سرمایہ کاری، صنعتی تعاون، معاشی روابط بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کثیر الجہتی فورمز پر پاکستان اور چین کے درمیان قریبی تعاون اور ہم آہنگی بڑھانے اور چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریبات اور سرگرمیاں منانے پر اتفاق۔ اس سے پہلے نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم سے ملاقات، اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین، ملائیشیا اور مصر کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آج دنیا بھر میں کشمیری یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ شدید سردی کے باوجود آج کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک پر رات کو مشعل بردار ریلی نکالی گئی، بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 5 جنوری کو UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا۔ 5 جنوری 1949 کو UN کمیشن برائے بھارت و پاکستان نے تاریخی قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں طے پایا کہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری سے ہوگا۔ افسوس کہ بھارت کے جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے باعث یہ عہد پورا نہ ہو سکا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام گزشتہ 8 دہائیوں سے بھارتی قبضے اور افواج کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں، مگر بھارتی جبر و تشدد کے ہتھ کنڈے کشمیری عوام کے عزم کو پست کرنے میں ناکام رہے۔ بین الاقوامی برادری بھارت کے جابرانہ اقدامات کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ CTT بنو ریجن اور لکی مروت پولیس کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ CTT کے مطابق ہلاک دہشت گرد پولیس، FC اور شہریوں پر حملوں میں مطلوب تھے۔ دہشت گردوں سے کلاشنکوف، 2 9mm پستول اور موبائل فون بھی برآمد ہوئے ہیں۔ IG خیبر پختونخوا کی CTD اور پولیس کو شاباش۔ PTI کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے بیان کو پارٹی موقف کے خلاف قرار دے دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا تھا بانی PTI سے ملاقات کے لیے بھیک مانگنے کی نوبت آ چکی ہے اور اس میں دوسروں کے ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا پارٹی سطح پر اس بیان کی تردید کی جا چکی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے جلد بازی میں بات کی، ہم کسی حوالے سے بھیک نہیں مانگ رہے، بھیک کا لفظ بالکل غیر مناسب تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا PTI سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی جس سے بانی PTI کی ملاقاتیں نہ کرانے کا جواز بنایا جا سکے۔ حکومت سے بات تبھی ہوگی جب بانی PTI پر سے ناجائز قدغنیں ہٹائی جائیں۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ مخالفین نے جھوٹے مقدمات کروائے، نفرت کا بیج بویا، ایسے لوگوں کو اب گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خلاف جھوٹا مقدمہ کرایا، آج یہ کمبخت عمل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب مظلوم بننے کے بجائے اپنے جرموں کو تسلیم کر کے معافی مانگیں۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں رانا ثنا کا مزید کہنا تھا PTI والے ایک بار پھر اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں ان کو ناکامی ہوگی اور وہ دوبارہ مذاکرات کی طرف ہی آئیں گے۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ معاملات بیٹھ کر حل ہونے چاہئیں۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کا PTI کے سابق رہنماؤں کی بلا تفریق کارروائی کا دعوت نامہ قبول کرنے سے انکار۔ ترجمان کے مطابق
تحریک انصاف اپنے سابق رہنماؤں سے اظہار لا تعلقی کر چکی، ایسی صورتحال میں کانفرنس میں شرکت ممکن نہیں۔ بلوچستان میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں اسلحے کی نمائش گاڑیوں کی کالے شیشوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری اور 4 سے زائد افراد کے مجمع پر پابندی ہوگی۔ ہر قسم کی ریلیوں پر 31 جنوری تک پابندی عائد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو متفقہ آئین، عام آدمی کو شناختی کارڈ اور ووٹ کا حق دیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد رکھنے اور پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کرانے کا عزم کا اعزاز بھی ذوالفقار علی بھٹو کو حاصل ہے۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 میں مزید 7 جنوری تک توسیع کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جلوس، جلسے، ریلیوں، سیاسی مذہبی اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر، اسلحے کی نمائش پر بھی مکمل پابندی عائد۔ وینزویلا کے سیاسی بحران کے بعد تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ ایشیائی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل کی قیمت 0.63% کمی، $60.37 فی بیرل میں فروخت۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت میں 0.70% کمی، ریکارڈ۔ WTI خام تیل کی فی بیرل قیمت $56.92 ہو گئی۔ مٹھیاری حالہ قومی شاہراہ پر تیز رفتار ٹریلر پھٹنے سے مسافر وین پر الٹ گیا۔ وین میں سوار 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور 5 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن 7 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران قومی شاہراہ اور دونوں اطراف سے بند رہی کراچی پنجاب جانے والی سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ رات گئے ٹریفک بحال ہو گئی۔ برزل پاس میں برفانی تودے تلے دب کر شہید ہونے والے کیپٹن عصمت کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ پاک فوج کے افسران اور جوان سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ رانا ثنا، وفاقی وزیر احسن اقبال، رانا تنویر، MP احمد اقبال اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی بھی شرکت۔ کیپٹن عصمت کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کے جسد خاکی کو لاہور پہنچنے پر سٹی ٹریفک پولیس نے سلام پیش کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے خراج عقیدت پیش کی۔ کرک میں 2 گروپس کے درمیان فائرنگ سے 5 افراد ہلاک، 4 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ پشاور سے آیا ایک مہمان بھی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوا۔ پولیس کے مطابق واقعے میں پرانی دشمنی شامل ہے، ملزمان کی تلاش جاری۔ سرگودا کے قصبے میں شادی کا جھانسا دے کر دلہے کو لوٹ لیا گیا، مقدمہ درج۔ دلہے نے پولیس کو بیان میں بتایا شادی کے عوض اس سے 1,50,000 اور نکاح کے 20,000 روپے وصول کیے گئے۔ نکاح ہوا، مٹھائی بھی بانٹی گئی اور پھر اسے نشہ آور مٹھائی کھلا کر لمبی نیند سلا دیا گیا۔ ہوش آیا تو نہ دلہن تھی نہ رشتہ کرانے والی خاتون۔ پولیس نے دلہن کے مبینہ بھائی عمر حیات اور رشتہ کرانے والی شاہدہ پروین پر پرچہ کاٹ دیا۔ فراڈ کی تحقیقات جاری۔ نیو کراچی سیکٹر 5L بلال کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 7 نامی نوجوان جاں بحق، لاش اسپتال منتقل۔ لاہور کے علاقے جنوبی چاونی میں جھگڑے کے دوران شہری کا قتل۔ پولیس کے مطابق ارشاد نامی نوجوان کو گلے میں کپڑا ڈال کر مبینہ طور پر گھسیٹا گیا۔ 2 گھنٹے سے اس کی ہلاکت ہوئی، دم گھٹنے سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ واقعے میں ملوث خاتون سمیت 3 ملزمان گرفتار، تفتیش جاری۔ کراچی کے علاقے صدر میں شالیمار چوک پر قائم اپارٹمنٹس کو مخدوش قرار دے کر خالی کرانے کا حکم۔ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ اور اسسٹنٹ کمشنر ساؤتھ نے اپارٹمنٹس کی دکانوں پر نوٹس لگا دیے۔ عمارت کے مکینوں کا احتجاجی کیمپ لگایا گیا۔ کہا تکنیکی سروے کے بغیر 206 فلیٹ خالی کرانے کا نوٹس دیا گیا۔ 13 منزلہ اپارٹمنٹس کی بجلی منقطع ہے، بچے اور بزرگ شدید متاثر ہیں۔ 1500 افراد بے دخلی کے خدشے سے دوچار ہیں، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن کا امریکی صدر سے گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیاں بند کرنے کا مطالبہ۔ کہا امریکہ کو گرین لینڈ یا ڈنمارک کی کسی ریاست کو ضم کرنے کا حق نہیں۔ قریبی اتحادی کے خلاف ایسی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں، گرین لینڈ اور اس کے عوام فروخت کے لیے نہیں۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم کا بیان وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی اور ٹرمپ کے اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات خود چلانے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔
ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے، معدنیات کے لیے نہیں بلکہ دفاع کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ان دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ ان کی قیادت کو خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے یہ بات نئے سال کے اپنے پہلے انٹرویو میں کی۔ وینزویلا میں امریکی جارحیت کے خلاف کراچی میں مزدور تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے کہا وینزویلا ایک خود مختار ملک ہے، اس کے خلاف کسی بھی قسم کی جنگ یا دباؤ ناقابل قبول ہے۔ وینزویلا پر جنگ مسلط کرنا ایک آزاد ملک کی کھلی خلاف ورزی ہے جس کا مقصد قدرتی وسائل پر قبضہ ہے۔ مظاہرین کا وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ نواب شاہ میں 12 روز سے لاپتہ نوجوان کی لاش مل گئی۔ ورثا کا سکرنڈ تھانے کے سامنے لاش رکھ کر احتجاج، قتل کی تحقیقات کا مطالبہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ورثا نے گمشدگی کی FIR اتوار کو درج کرائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کی جائے گی۔ مذاکرات کے بعد احتجاج ختم۔ جعفر آباد میں ایک ماہ قبل کی گئی ڈکیتی کا ملزم گرفتار۔ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کا مسروقہ سامان برآمد، 35 تولے سونا، لاکھوں روپے نقدی، اسلحہ برآمد۔ فیصل آباد میں ٹریفک پولیس کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائی۔ کینال روڈ پر بغیر نمبر پلیٹ اور کالے شیشوں پر لگژری گاڑی پر 5000 روپے کا چالان کر دیا گیا۔ اور قومی T20 اسکواڈ کا 4 کھلاڑیوں پر مشتمل پہلا گروپ کولمبو پہنچ گیا۔ پہلے گروپ میں شاداب خان، رانا فہیم، وسیم جونیئر، سلمان مرزا شامل۔ قومی اسکواڈ کے دیگر کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف آج سپہر لاہور میں کولمبو سے روانہ ہوں گے۔